تو یہ بتا دیں یہ مطلب اس پہ حتمی فیصلہ کل آنا ہے یا آج حتمی فیصلہ اس پہ دے دیا چیف صاحب نے کہ بوجو چونکہ 10 صاحبان یہاں پر نہیں اور یہ وہ تو فل کورٹ تو نہیں بن سکتا, یہ استدعا مسترد ہو گئی ہے یا اس پہ فائنل آفیشیل ورڈ کل آنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ استدعا مختلف سٹیجز پہ کرتے ہیں. پہلے کی گئی, پہلے سارے سینئر ججز کے بینچ بنا, 2 سینئر ججز صاحبان نے اپنے آپ کو کہا ایکسکیوز کر لیا اس سے, پھر ایک جج صاحب پہ خود حکومت نے اعتراض کیا, وہ بینچ سے الگ ہو گئے. تو اب 200 اویلیبل ججز تھے, انہوں نے وہ پورا کورٹ انہوں نے بینچ بنا دی تھی, اب ججز الگ ہو گئے. اب پھر مختلف سٹیجز پہ آ کے یہ صرف ہمیشہ ان کا وطیرہ. اب آپ دیکھیں جب نو کانفیڈنس کا کیس چل رہا تھا اس وقت دوسری پارٹی نے بھی کہا تھا فل کورٹ بنے, اس وقت بھی 5 ممبر جج بینچ نے فیصلہ کیا, اس وقت وہ فیصلہ یہی ججز تھے, ان کی بڑی تعریف کی گئی. اب ان کو آ کے اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ فل کورٹ بنانا, ججز کا بنانا وہ چیف جسٹس کا کام ہوتا ہے. چیف جسٹس نے ایک بینچ بنایا جس میں ان کے ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی تھی سینئر ججز ہونے چاہیے. اب سینئر ججز آئے, انہوں نے 2 سینئر جج صاحبان نے مناسب نہیں سمجھا کہ سننا, انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا. تو یہ فل کورٹ پہ آج چیف صاحب نے اپنا آفیشیل ورڈ دے دیا ہے, اٹ از یٹ ٹو بی اناؤنسڈ کہ فل کورٹ بنا رہے ہیں نہیں. آج انہوں نے بات تو کر دی تھی وہ نہیں, لیکن حتمی وہ جو بات کریں گے کل. لیکن دیکھیے جو مین ایشو ہے کہ کیس پٹیشنر کا سارا کیس چل چکا ہے, تو اگر آپ باقی اگر فرض کریں آپ دوسرے ججز آتے ہیں تو پھر سے کیس دوبارہ سے آرگیو کیا جائے گا. تو دیکھیے یہ مطلب سر آپ کو ایز اے پٹیشنر عابد صاحب جس طرح انہوں نے پٹیشن کی, یعنی وزارت دفاع کے نمائندے نے آج کہہ دیا عرفان قادری نے, آپ کا ایز اے پٹیشنر یعنی اور ریپرزینٹیٹو آف پٹیشنر آپ کا کیا اوپینین ہے کہ اب فل کورٹ نہ بنایا جائے, اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ پھر کیس اثر نو شروع ہوگا اور تاخیر کا شکار ہو جائے گا, یا آپ کا موقف یہ ہے کہ بنا دیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں بالکل, دیکھیں جب اگر بننا چاہیے تو شروع میں بننا چاہیے. تو اب اس اسٹیج پر آپ اس کے مخالف ہیں چونکہ وہ تاخیر کا سبب بنے گا. اس اسٹیج پہ جو بات کر رہے ہیں جب ہو کے کر رہے ہیں, اور دیکھیں اٹارنی جنرل صاحب نے ایک بات کی, اور جناب عرفان قادر صاحب بار بار آ رہے تھے, اٹارنی جنرل صاحب نے ان سے کہا کہ ابھی وہ بات کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے بھی عرفان قادر صاحب سینئر ایڈوکیٹ سے کہا کہ دیکھیے آپ پوری طرح کیس اپنا آرگیو کرے گا اس پہ. اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں 3 ججز اس کیس کو نہ سنیں. تو ان کا فل کورٹ کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ تو کہہ رہے تھے یہ 3 ججز جو ہیں ان کو بیٹھنے نہیں چاہیے. یہ بھی کہہ رہے تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں. فل کورٹ کی تو بات نہیں کر رہی, کون سے کورٹ. اور دیکھیں میری اور آپ کی مرضی سے بینچز نہیں بنتی کہ جی وہ فیصلہ ہوگا وہ ہمارے خلاف ہوگا. اب یہ کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی دیکھیں پٹیشنرز نے اپنا موقف بیان کیا ہے, اب رسپونڈنٹس دوسری جو مخالف پارٹی دوسری سائڈ ہے اس کو سن کے پھر کورٹ فیصلہ کرے گی کہ آیا سیویلین. اس لیے اب آپ اس مرحلے پر سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ اس لیے نہیں بننا چاہیے کہ پھر کیس اثر نو شروع ہوگا, تاخیر کا شکار ہو جائے گا. صحیح ہے نا, اور تاخیر کا شکار ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اس میں اگر لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور ان کو ٹرائل ہونا چاہیے. ٹرائل ہمارے حساب سے کرمنل کورٹس میں, اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ہونا چاہیے, جس کے اندر اور اس کے اگر وہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اکارڈنگ ٹو لا. لیکن ڈیو پروسیس آف لا. ابھی یہ جو کیس جس رفتار سے چل رہا ہے آپ کے اندازے میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کب تک یہ کیس کنکلوژن تک پہنچ جائے گا اپنے؟ دیکھیے میں ابھی دیکھیں نا, ابھی تو رسپونڈنٹ سائڈ نے شروع کرنا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے. اگر اٹارنی جنرل صاحب شروع کرتے ہیں وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں وہ تو کل ہی پتہ لگے گا, وہ کس طرح سے آرگیو کر رہے ہیں. لیکن کورٹ آرام سے سنے گی, اور اس پہ جب تک وہ لوگ آرگیو کریں گے اس کے بعد کورٹ اپنا فیصلہ دے گی. مے بی اے فیو ویکس. نہیں میں نہیں سمجھتا اتنا ہوگا. اس میں 4-5 مین پوائنٹس ہیں, اور دیکھیے انہوں نے بڑا ڈیٹیل کنسائز اسٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل صاحب نے داخل کیا ہے. وہ آئی ایم شیور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس آرگیو کریں گے. اور آج جو چیف جسٹس صاحب نے ان سے کچھ پوائنٹس پہ کہا تھا کہ ان پوائنٹس کا آپ کو جواب دینا ہے. تو دیکھیے پھر کس طرح سے وہ کل اپنا شروع کرتے ہیں کیس کا آرگیو کرنا. جی اور سر اب یہ جو 2 معزز جج صاحبان اٹھ گئے, خاص طور پر فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے جو قانونی نقطہ اٹھایا اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ جس کو اگر میں بالکل خلاصہ کروں تو انہوں نے کہا نا کہ بھائی ہم جج صاحبان آئین پاکستان کے تحت کام کرتے ہیں, اس میں ہمیں ہر قانون کو فالو کرنا ہے, اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ہے, اس کے تحت بینچ 3 ججز نے بنانا ہے. ابھی وہ بل جو ہے وہ آپ نے اس پہ حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے, اس لیے جب تک پہلے اس کا فیصلہ کر دیں پھر میں کسی بینچ میں بیٹھوں گا, کیونکہ پھر آپ نے اس کو منظور یا مسترد کیا تو اس کے اپنے ریپریکیشنز ہوں گے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ان کا سینئر جج ہے, چیف جسٹس پاکستان ڈیزگنیٹ ہیں, ان کا ایک اسٹینڈ ہے کہ جی پروسیجر لا کے اوپر جب تک فیصلہ نہیں آتا وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس بینچ کا حصہ ہوتے, دیکھیے یہ نیشنل ایشو کا کیس ہے,
اس کے اندر تعین ہونا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ہونا چاہیے فوجی عدالت میں یا نہیں. اور میں بتاؤں جب پچھلی دفعہ جب ملٹری کورٹس کے لوگ بنے تھے اور سویلینز کا ٹرائل ہوا تھا 21ویں ترمیم کے تحت, وہ بھی چیلنج ہوئے تھے, اور اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کا بڑا زبردست ججمنٹ تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا 21ویں ترمیم کے تحت بھی فوجی عدالتیں بنانا ان کے اندر ٹرائل سویلین کا نہیں ہونا چاہیے. اور آج میں نے ان کی کچھ اقتباسات ان کے نوٹ سے, ڈسینٹنگ نوٹ سے پڑھ کے میں نے آج کورٹ میں سنائے. تو سر آپ کی رائے میں, بس آخری سوال اور اسی سے آپ کی آخری بات سے ربط کرتے ہوئے, آپ کی رائے میں جو پچھلے دور حکومت میں بھی جو کچھ ٹرائلز ہوئے ہیں ان عدالتوں میں, ملٹری کورٹس میں, وہ اتنے ہی غیر آئینی تھے جتنے آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی والوں کے ہوں گے تو غیر آئینی ہوں گے؟ بالکل. دیکھیے ہمارا ہمیشہ بار کا ہمیشہ اسٹینڈ رہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل, یہ ہمارا ہمیشہ اسٹینڈ رہا, اور ہمیشہ کسی بھی دور میں اگر کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, اور اس کے اندر ہم دوسرے ایشوز آ سکتے ہیں, اور اگر تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ نیکسس کیا ہے, یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جی جو 9 مئی کا واقعہ ہو, جو بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ تھا اور ان کو سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے یہ کیا, لیکن ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں آپ سمجھتے نہیں چل رہا. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب.